آپ میں سے اکثر دوستوں نے محمد شاہ رنگیلا کا نام تو سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اس کو رنگیلا کیوں کہا جاتا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا مغلیہ سلطنت کا 13واں بادشاہ تھا۔ اس کا اصل نام روشن اختر تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو درباریوں نے اسے ابو الفاتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ اس قدر طویل نام کو کون یاد رکھے، چنانچہ یہ صاحب اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا اکبر اور اورنگزیب کے بعد سب سے زیادہ حکومت کرنے والا مغل بادشاہ ہے۔ اس کی عیاشی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ محض 17 سال کی عمر میں تخت پر براجمان ہو گیا تھا۔ بادشاہ کا زیادہ وقت رقص و سرد کی محفلوں میں نشے کے عالم میں گزرتا تھا۔ موسیقی اور اس کے آلات، جن پر اورنگزیب کے دور حکومت میں مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی، محمد شاہ کی حکومت میں پھر سے فروغ پانے لگے۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ آخر کار تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعہ کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازے کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھوایا، یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو، جس کی خاطر اس قدر آہو بکا کیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی ہے، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گہری کھودنا۔ طبیعت کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی کچھ ہوا، اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ محمد شاہ رنگیلا ایک دن ایک قانون بناتا، اگلے دن خود سب سے پہلے اس کی پامالی کرتا اور اسے فی الفور ختم کر دیتا۔ دن رات شراب پیتا اور بعض اوقات تو طوائفوں اور خوبصورت عورتوں کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر دربار کی سرپرستی کرتا۔ کبھی زنانہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر تمام امراء، وزراء اور رؤساء کو بھی زنانہ لباس زیبتن کرنے کا حکم دیتا، اور یہ تمام واہ واہ کرتے ہوئے ہر حکم من و من بچا لاتے۔ کسی میں بھی کسی بھی قسم کا انکار کا رتی برابر گنجائش نہیں تھی۔ یہ اپنے قاضی کو شراب سے وضو کرنے کا حکم دیتا اور نظریہ ضرورت کا مارا قاضی 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرتا۔ وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی بھی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ اس نے اپنے دور میں سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے کو بھی وزیر کا درجہ دے دیا تھا، اور یہ گھوڑا شاہی دربار میں شریک ہوتا اور وزیروں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ایک وزیر کا پورا پروٹوکول انجوائے کرتا، اور گھوڑے کو وزارت عطا کرنے والا غالباً پہلا اور آخری شخص تھا۔ بادشاہ کی سستی اور نااہلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1739 میں جب ایرانی بادشاہ نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر حملے کے لیے ہندوستانی سرحد عبور کی تو سہمے ہوئے درباری دوڑتے آئے اور محمد شاہ کو اس افتاد کی اطلاع دی۔ بادشاہ سلامت نے بے نیازی سے کہا، ہنو سے دلی دور است، یعنی ابھی تو نادر شاہ کی فوجیں دلی سے بہت دور ہیں، انہیں یہاں تک پہنچنے میں خاصا وقت درکار ہے۔ نادر شاہ ایرانی کی فوجیں بپری ہوئی لہروں کی طرح آگے بڑھ رہی، اور محمد شاہ رنگیلا یہی کہتا رہا کہ بنوز دہلی دور است۔ جب نادر شاہ کا فوجی قافلہ دلی کے قریب آ پہنچا تو بادشاہ سلامت کو تاہن کراہن شاہی فوج کی صف بندی کرنا پڑی۔ محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے درمیان 1739 کو کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کے پاس اس وقت 1 لاکھ سے زائد فوج تھی، جبکہ نادر شاہ صرف 55,000 کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ صرف 3.5 گھنٹے کی جنگ کے بعد محمد شاہ رنگیلا کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ ایرانی محمد شاہ رنگیلا کو گرفتار کر کے شہر میں داخل ہوئے، دلی پر قبضہ کر کے قتل عام شروع کر دیا اور 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
نادر شاہ نے 59 روز تک اس شہر میں قبضہ کیے رکھا اور اس دوران لوٹ مار کا بازار گرم رہا اور لوٹے گئے سونے چاندی کے برتنوں اور زیورات کو پگھلا کر اینٹوں کی شکل میں ڈھالا گیا تاکہ ایران لے جانے میں آسانی ہو۔ جو مال و دولت اس وقت ایران منتقل ہو، آج کے دور میں اس کا تخمینہ 156 ارب ڈالر لگایا جاتا ہے۔ جاتے جاتے نادر شاہ نے اپنی چالاکی سے مشہور زمانہ ہیرا کوہ نور بھی ہتھیا لیا، جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا۔ آخر کار نادر شاہ 59 دن بعد محمد شاہ رنگیلا کو دوبارہ تخت پر بٹھا کر واپس ایران چلا گیا۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اس لیے اس کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ ابھی سن 46 کو یہ پہنچا تھا کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزما لیا، اسے اٹھا کے حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہیں کر سکا۔ ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن 26 اپریل 1748 کو چل بسا۔